باب من سئل علما وهو مشتغل۔ اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت، پہلے باب میں علماء کی فضیلت کا ذکر تھا، عالم کی فضیلت، اور اس باب میں عالم مسئول کی فضیلت، کہ جس عالم سے سوال کیا جاتا ہے اس کی فضیلت۔ اور اس پہلے باب کے ساتھ اس کو ذکر کرنے کا دوسری وجہ کہ سوال ہو تو بڑے عالم سے ہو، چھوٹے عالم سے مسائل نہ پوچھنا چاہیے۔ اس باب کا غرض متعلم کے آداب اور سائلین کے آداب بیان کرنا ہے، کہ متعلم اس وقت تک سوال نہ کرے جب تک کہ معلم نے اپنی بات پوری نہ کی، معلم بات کو پوری کرے پھر متعلم سوال کرے۔ سائل کے آداب، اس وقت تک سائل سوال نہ کرے کہ متکلم کسی بات میں مشغول ہے، وہ اپنا بات پوری کرے، اس کے بعد پھر سائل سوال کرے۔ تو باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت اور باب کا غرض، من سئل علما، کہ جو سوال کرے مسئلہ، وہو مشتغل، عالم مشغول ہے بات کرنے میں، پہلے سے گفتگو کر رہا ہے، مشغول فی حدیثی فأتم الحدیث، پہلے بات کو پوری کرے، ثم اجاب السائل، سائل کو پھر بعد میں سوال دے، پھر جواب دے۔ حدثنا محمد بن سنان، یہ حدیث بخاری شریف میں دو مقام پر، ایک تو یہاں کتاب العلم میں آپ کے سامنے ہے، دوسرا کتاب الرقاق میں بھی یہ حدیث آئے گی۔ یہاں کتاب العلم میں آپ کے سامنے ہے، دوسرا پھر کتاب الرقاق میں، دو جگہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، یحدث القوم، لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ قوم کہتے ہیں کہ جو سارے مرد ہو ان میں عورت نہ ہو، اس کو قوم کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے تو سارے صحابہ مرد بیٹھے ہوئے تھے، ان میں عورت وغیرہ نہیں۔ عورت تابع ہے قوم کا، مردوں کا، باقی صراحتاً مستقلاً قوم کا اطلاق عورت پر نہیں ہوتا، باقی طبعاً وہ شامل ہے اس میں۔ جاءہ اعرابی، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بادی نشین، اس اعرابی کا نام قسطلانی نے لکھا ہے رفیع، رفیع نامی ایک اعرابی، اعراب کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے کے جو دیہات میں رہتے ہیں، دیہات میں زندگی بسر کرتے ہیں، شہر میں صرف اپنے حاجات ضرورت خرید فروخت کے لیے آتے ہیں، باقی قیام ان کا شہر میں نہیں ہوتا۔ عرب ان کو کہتے ہیں کہ جو جزیرہ عرب میں رہتے ہیں، جزیرہ عرب کے رہنے والے
خواہ عرب ہو یا عجم ہو، بشرطے کہ عجمی عربی جانتا ہو تو ان کو عربی کہتے ہیں، دیہات کے رہنے والا عرب ہو یا عجم ہو ان کو عربی کہتے ہیں۔ فقال، اس عربی نے سوال کیا، متی الساعہ، متی وقت الساعۃ، قیامت کے قیام کا وقت وہ کون سا ہے، کب قیامت آئے گی؟ ساعت پر تو تفصیل سے پہلے بات گزر چکا ہے۔ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، نبی علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، بس آپ نے گفتگو کو جاری رکھا، اس کو جواب نہیں دیا۔ فقال بعض القوم، بعض لوگوں نے کہا کہ سمع، نبی علیہ السلام نے بات تو ان کا سوال سن لیا، لیکن درمیان میں چونکہ اس نے سوال کیا، اس کے سوال کو پسند نہیں کیا گفتگو کے درمیان، اس وجہ سے جواب نہیں دیا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ان کی بات نہیں سنی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ لم یسمع حتی اذا قضا حدیثہ، نبی علیہ السلام جب اپنی بات کو پوری فرمایا، سابقہ گفتگو کو مکمل کیا، قال، اس قائلہ کا فاعل نبی علیہ السلام ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم این السائل، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو سائل تھا وہ کہاں ہے، قال این السائل، وراہ، یہ راوی کا محمد بن فلیح کا کلام ہے، اراہ، یہ نبی علیہ السلام کا کلام نہیں۔ راوی محمد بن فلیح کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے سائل کے متعلق پوچھا کہ اینا، سائل عن الساعہ، قال ہا انا یا رسول اللہ، سائل نے کہا میں ہوں، انا مبتدا، ہا مبتدا، انا خبر، انا یا رسول اللہ، قال فإذا أسد الأمر امانت إلى إذا زجیت الامانت، جب امانت ضائع ہو تو قیامت کا وہ وقت ہے آنے کا، إذا زجیت الامانت، امانت کا معنی کہ لا یبقى اعتماد لأحد علی احد، امانت کا معنی ہے کہ ایسا زمانہ کہ کسی کا کسی پر اعتماد نہ ہو، لا یبقى اعتماد لأحد علی احد، لا فی الدین ولا فی الدنیا، نہ دنیا میں کے بارے میں ہو نہ دین کے بارے میں کسی پر اعتماد نہ ہو، تو اس وقت امانت ضائع ہوگا۔ فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار۔ فقال کیف اضاعتها، سائل نے کہا کہ وہ امانت کیسے ضائع ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، یہ الى بمعنی لام کی ہے، اذا وسد الامر لغیر اہلہ، الى بمعنی لام۔ وسادہ کہتے ہیں تکیہ کو کہ جس پر ٹیک دیا جاتا ہے،
کہ مہمان کو تکیہ پیش کیا جاتا ہے. تو وسط الامر کا معنی جب کہ امر سے مراد امور دینی، دین کے امر میں امور دینی، اور امور دینی سے مراد ہے خلافت، قضا اور افتاء، کہ خلیفہ یا قاضی مفتی ایسے آدمی کو بنایا جائے کہ وہ اس کا اہل نہیں، اس میں یہ صلاحیت نہیں، اس میں یہ کمال نہیں ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے یا قاضی بنایا جائے اور یا مفتی بنایا جائے. تو اس صورت میں فانتظر ساعت، قیامت کا انتظار کر، کہ منصب تمہیں ایسے آدمی کو دینا چاہیے کہ وہ منصب کا حقدار ہو، منصب کا اس میں صلاحیت ہو، پھر اس کو وہ عہدہ دینا چاہیے. تو نااہل کو جب عہدہ دیں گے تو پھر اختلافات پیدا ہوں گے، اور جو اہل ہوگا اس کو اگر عہدہ دیا جائے تو پھر اختلاف نہیں کرتے لوگ، اس کو حقدار سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اس منصب کا پھر حق ادا کر لیتا ہے. جو اہل نہ ہو تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. تو وسط الامر الی غیر اہلہ، جب امر یعنی خلافت، قضا، افتاء دیا جائے ایسے آدمی کو جو اس کا حقدار نہیں، اہل نہیں، تو فانتظر الساعہ، فرمایا ہے قیامت کا انتظار کر. یہ قیامت کی علامت ہے. تو آج کل ان چیزوں کا اہتمام بالکل نہیں کیا جاتا. اہل ہو یا نہ ہو وہ اس کو منصب دے دیتے. فتح الباری میں لکھا ہے، فتح الباری شرح صحیح البخاری، فرمایا کہ ان العلم انما یؤخذ عن الاکابر، علم بڑے عالم سے حاصل کیا جائے، بڑے علم والے سے علم حاصل کرنا چاہیے. پھر حدیث پیش کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ، قیامت کی علامت ہے کہ ان یلتمس العلم من الاصاغر، کم علم سے، تھوڑے علم والے سے، اصاغر سے علم طلب کرنا، یہ قیامت کی علامت ہے. تو پہلے بڑے علماء سے علم پڑھتے تھے لوگ، بڑے علماء سے علم سیکھتے تو وہ بھی بڑے عالم بن جاتے، وہ بھی باصلاحیت کامل بنتے. آج کل چونکہ یہ اہتمام نہیں، اس وجہ سے بڑے عالم کامل نہیں پیدا ہوتے، نہیں بنتے، کہ پڑھانے والا خود نہیں جانتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو کیا کامل بنائے گا.
حدیث پڑھانے میں اتنا پہلے اہتمام ہوتا کہ جو تمام فنون کا ماہر ہوتا، تمام علوم فنون کے پڑھے ہوئے ہوتے، پھر اس کو وہ حدیث دیتے کہ پھر وہ حدیث کا حق بھی ادا کر سکتا تھا۔ تو جس دور میں ہم دور حدیث پڑھتے تھے تو کراچی میں صرف 3 جگہ میں دور حدیث ہوتا پورے کراچی میں۔ دارالعلوم کراچی میں کہ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے اعلیٰ کوئی نہیں تھا۔ بنوری ٹاؤن میں حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مظہر العلوم کھڈا مولانا محمد صادق صاحب شیخ الہند کا وہ شاگرد تھے۔ حضرت بنوری مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تو علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد، شیخ الہند کے شاگرد تھے، وہ شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد دوسرا مدرسہ ہے مظہر العلوم کھڈا، پہلا دارالعلوم دیوبند، دوسرے نمبر۔ تو اسی لیے تو وہاں جو علم حدیث پڑھتے تو عالم بڑے عالم بن جاتے، کامل عالم بنتے، اور اندرون سندھ میں صرف ٹیڑی کے اندر دور حدیث ہوتا تھا بس، اور کسی جگہ میں بھی دور حدیث نہیں تھا۔ اور پھر حدیث کی کتاب ان اساتذہ کو دیتے کہ جنہوں نے تمام فنون کو پڑھایا ہو اور عمر میں بھی بڑے عمر والا ہو۔ تو اس لیے آج کل کہ ہر جگہ دور حدیث، ہر جگہ حدیث پڑھانے والا ہے، تو اس سے نقصان ہو گیا کہ بڑے عالم پیدا نہیں ہوتے، پھر ہر چھوٹے بڑے اپنے کو عالم سمجھتا ہے۔ عوام سمجھیں گے تو بس یہ عالم ہے، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ تو امانت کو اس کے اہل کو دینا چاہیے، یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ علم سوال جواب کا نام ہے، اور علم ہوا السؤال والجواب۔ حسن السؤال نصف العلم، سوال یہ آدھا علم ہے، اور جو جس مسئلے کو نہ جانتا ہو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ بھی علم ہے۔ تو لہذا اہتمام کرنا چاہیے، جو جس چیز کا مستحق ہے وہ اس کو دیا جائے، جو اس کا مستحق نہیں اس کے حوالہ کرنا ممنوع ہے۔ ممانعت تو اپنی جگہ ہے، بلکہ قیامت کی علامت اس کو قرار دیا گیا۔ چلو پڑھو آگے۔ باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن مهد عن عبد الله بن عامر
قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعل نمسح على رجلنا فنادى بها على صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. باب من رفع صوته بالعلم. پہلے باب میں بھی علم کا ذکر تھا، من سئل علما، اور اس باب میں من رفع صوتہ بالعلم. وہ مناسبت ظاہر ہے دونوں بابوں کا کہ اس میں بھی علم کا ذکر تھا، اس میں بھی علم کا ذکر. اور اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے. یا یوں کہو کہ ایک تعارض کا دفع کر رہا ہے. قرآن کریم میں ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں لیس بسخاب فی الاسواق، آپ بازاروں میں چیخ پکار کرنے والے نہیں تھے کہ اپنے آواز کو بلند کرے چیخے. تو آواز کو بلند کرنے کی ممانعت یہاں سے اس ممانعت سے رفع علم کو استثناء کر رہا ہے کہ آواز کو بلند کرنا ممنوع ہے، چیخنا ممنوع ہے، لیکن علم میں آواز کو بلند کرنا جائز ہے. درس و تدریس میں پڑھانے میں اگر آواز کو بلند کرے تو جائز ہے تاکہ سامعین متوجہ ہوں، سامعین کو متوجہ کرے. من رفع صوتہ بالعلم، تو علم میں آواز کو اونچا کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا کہ علم میں آواز کو اونچا کرنا جائز ہے. اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کیا ہے، یہ حدیث 3 جگہ کل بخاری شریف میں، 2 جگہ تو کتاب العلم میں، 1 جگہ کتاب الوضو میں، 3 جگہ کل یہ حدیث آئے گی. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرنا، کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ کے طرف ہم سفر کر رہے تھے. نبی علیہ السلام طبعی حاجت کے لیے ہم سے پیچھے رہ گئے اور عصر کا نماز کا وقت آ گیا. ہم لوگوں نے نماز کو تاخیر کی.
کہ نبی علیہ السلام کے اقتداء میں اکٹھے نماز پڑھیں. تو جب نبی علیہ السلام آ کر پہنچے تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے کہ نماز ہماری فوت نہ ہو. تو جلدی وضو کرنے میں ایڑیاں رہ گئی خشک. تو نبی علیہ السلام نے بلند آواز کر کے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ تمہارے وضو کامل نہیں، ایڑیاں خشک ہے تو وضو نہیں ہوگی. وضو جب نہیں ہوئی تو نماز تمہارے لیے نہیں. تو ترک نماز پر وعید ہے. تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرنا فادرکنا، نبی علیہ السلام آ کر پہنچ گئے. وقد ارحقنا الصلاۃ، ہم لوگوں نے نماز کو تاخیر کیا تھا. ارحقنا بمانا اخرنا الصلاۃ، ہم نے نماز کو تاخیر کیا کہ نبی علیہ السلام کے اقتداء میں اکٹھے پڑھیں گے. یا ارحقتنا الصلاۃ، ارحقنا الصلاۃ، ہم نے نماز کو تاخیر کیا. ارحقتنا الصلاۃ، نماز ہم سے پیچھے رہ گئی، نماز تاخیر ہو گئی. وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، ہم وضو کر رہے تھے. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، ہم اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، یعنی پاؤں کو دھو رہے تھے. یہاں مسح بمانا غسل کی ہے، کیونکہ اگر بمانا غسل کے نہ ہو تو مسح میں تو ویسے ہی امراد ید مراد ہو تو پاؤں خشکی خشک ہے. تو یہاں نمسا بمانے نغسل، ہم پاؤں کو دھو رہے تھے کہ اس میں ایڑی خشک رہ گئے. فنادا بعالی، نبی علیہ السلام نے آواز بلند کر کے فرمایا ویل للعقاب من النار. تو مس کا معنی امرار ید المبتل، اور مس کا معنی غسل خفیف. مس غسل کے معنی میں بھی آتا ہے، امرار کی، تو یہاں غسل کے معنی میں ہے. قرینہ کہ اعقاب کے خشک رہنا، یہ قرینہ ہے کہ یہاں اس کے یہ غسل کے معنی. ویل للعقاب من النار، ویل اور ویح ان میں فرق. ویل جو ہلاکت کے مستحق ہو، عذاب کے مستحق. ویح جو ہلاکت کے مستحق نہ. ایک فرق. دوسرا فرق ویل جو ویل ہلاکت میں مبتلا ہو، ویح جو ہلاکت کے قریب ہو. تیسرا معنی ویل کا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. کہ جو جہنم کی وادی ہے، وہ جہنم کا وادی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو وضو کو اپنا کامل نہیں کرتے، ایڑی خشک رہے. یا ہلاکت و تباہی ان لوگوں کے لیے ہو
کہ جو وضو کو کامل نہیں کرتے ایڑی ان کی خشک رہے۔ تو غسل رجلین میں اختلاف ہے۔ روافض شیعہ وہ کہتے ہیں کہ رجلین کا وظیفہ غسل نہیں مسح ہے۔ ابن جریر طبری شیعی وہ ان کے نزدیک اختیار ہے، تخییر ہے، پاؤں کو دھوئے یا مسح کرے۔ اہل سنت والجماعت اہل حق کے نزدیک رجلین کا وظیفہ غسل ہے۔ مسح حالت خفین میں ہے کہ جب خفین پہنے ہوئے ہو تو پھر مسح ہے، بغیر خفین کے وظیفہ غسل۔ روافض کی دلیل وہ ارجل کو زیر پڑھتے ہیں جر کے ساتھ، ومس کیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بھی ہے نا حرف جار، بِرُؤُوسِكُمْ، تو ارجل کو مجرور پڑھتے ہیں، رؤوس پر اس کو عطف کرتے ہیں۔ رؤوس کا وظیفہ مسح ہے، ارجل کو جر پڑھ کر کے وہ اس پر عطف ہے، اس کا بھی کہتے ہیں کہ وظیفہ مسح ہے۔ معطوف معطوف علیہ کا ایک حکم ہوتا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اہل حق اہل سنت کے نزدیک ارجلا نصب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ وجوہ پر عطف ہے۔ وجوہ کا وظیفہ چونکہ غسل ہے تو ارجل کا بھی وظیفہ غسل ہے۔ ارجل روافض کو جواب دیتے ہیں کہ جہاں دو قرات ہو وہ دو مستقل آیات کے حکم میں ہوتے ہیں، تو ارجل نصب کے ساتھ یہ جدا آیات ہے کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے۔ ارجل اگر اس کو جر پڑھیں گے یہ جدا مستقل آیات ہے، پھر یہ حالت خفین پر معمول ہے، دونوں کا مطلب علیحدہ علیحدہ ہے۔ نصب کے ساتھ بغیر خفین، جر کے ساتھ خفین۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ علفتھا طبناً و ماءً باردن کے قبیلے سے ہے۔ علفتھا طبناً و ماءً باردن، ماءً باردن سے پہلے فعل معذوف ہے، علفتھا طبناً و سقیتھا ماءً باردن۔ تو یہاں بھی اسی طرح ارجل کو، ارجل سے پہلے فعل معذوف نکالیں گے، فاغسلوا ارجلکم، یہ روس پر عطف نہیں ہے، یہاں فعل معذوف ہے، ارجل غسل، فاغسلوا ارجلکم، جیسے کہ مان باردن سے پہلے سقیتھا فعل معذوف ہے، علفتھا مانا گھاس کھلایا اس کو، سقیتھا پانی پلایا، تو یہاں بھی اسی طرح روس کا مسح ہے، وامسحوا
وامسحوا برؤوسکم. دو جواب. تیسرا جواب مسح رجلین یہ منسوخ ہے. مسح رجلین یہ منسوخ ہے. اب یہاں سوال یہ ہے جب ارجل موصولات میں سے تھے تو اس کو روس پر کیوں، روس کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس کو تو موصولات ایدی وجوہ کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب کہ وضو کے اندر جو حکم ہے وہ رؤوس وضو میں رؤوس و ارجل کے لیے حکم ہے، نازل ہوا ہے. غسل کا حکم رؤوس و ارجل کے لیے، ایدی و وجوہ کے لیے نہیں، کیونکہ ایدی غسل ایدی غسل وجوہ یہ تو عادتاً سب میں پایا جاتا ہے. خواہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب اپنے ہاتھوں کو اور چہرہ کو دھو لیتے ہیں صفائی کے لیے. وہ عادتاً ہے. عبادت غسل رؤوس اور غسل رجلین کے لیے عبادت کا حکم نازل ہوا. تو رؤوس کا بھی حکم غسل ہے جیسے کہ ایدی وجوہ کا ہے. دفع حرج کے لیے غسل کو مسح سے تبدیل کیا گیا کہ ہر وقت یدین وجوہ کی طرح راس کو دھونے میں حرج ہے، تو دفع حرج کے لیے اس کو مسح سے تبدیل کیا. اگر کوئی شخص بارش پر کھڑے ہو، اس کا سر دھل جائے یا نہر میں غسل کر کے غوطہ لگائے تو مسح کی ضرورت نہیں ہے، اثر پر عمل ہو گیا، وہ خود بخود ادا ہو جائے گا. ایک دوسری وجہ یہ ہے ساتھ ذکر کرنے کا کہ حالت تیمم میں نہ راس کا مسح ہے نہ ارجل کا مسح ہے، دونوں ساقط ہے اس مناسبت سے. یا وضو علی الوضو کی صورت میں رجلین پر مسح کرے تو وہ غسل ادا ہو جائے گا. اس مناسبت سے ساتھ ذکر کرتے ہیں. بے بات آ گئی سمجھ میں؟ مرتين دو مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا 3 مرتبہ آواز کو بلند کر متوجہ کرنے کے لیے.